اب آئیے ان آیات کی طرف جن میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی عظمت اور فضیلت کو بیان فرمایا۔ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام کے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک گروہ ہے مہاجرین کا جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی، ایک گروہ ہے انصار کا جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی، اور تیسرا گروہ وہ ہے جو ان سابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے بعد اسلام میں داخل ہوا اور انہوں نے پورے اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع کی۔ صحابہ کرام کے یہ 3 گروہ ہو گئے، مہاجرین جنہوں نے بڑھ کر کے اسلام کو فوراً قبول کیا، انصار جنہوں نے بڑھ کر کے اسلام کو فوراً قبول کیا، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور تیسرا گروہ جو ان کے بعد ایمان کے شہر میں داخل ہوا، ان کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور پورے اخلاص کے ساتھ۔ یہ احسان کی قید وَاتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَان، احسان کی قید سے منافقین کو نکالا گیا ہے کہ بظاہر وہ بھی ایمان لائے اور ان کو بھی صحابہ مسلمان سمجھتے تھے، لیکن اللہ فرما رہا ہے چونکہ اخلاص کے ساتھ انہوں نے سابقون الاولون من المہاجرین والانصار کی اتباع نہیں کی، لہذا اس سے خارج ہو گئے۔ وہ لوگ اس میں شامل ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی اتباع، ان سابقون الاولون من المہاجرین والانصار کی اتباع اخلاص کے ساتھ کی۔ تمام صحابہ کرام آ گئے، منافقین کو خارج کر دیا گیا۔ گویا کہ تمام صحابہ کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک سرٹیفکیٹ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ بدلے میں انہیں کیا دیا گیا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، ایسے مقدس گروہوں کے لیے، ایسے مقدس گروہ کے لیے جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے، عظیم کامیابی سے نواز دیا گیا۔ سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے ایسے ہی نہیں دیا جاتا۔ دنیا میں کوئی حکومتی ادارہ یا کوئی اسکول یا کوئی تنظیم، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی ایسے ہی کسی آدمی کو سرٹیفکیٹ اور سند نہیں دے دیتی۔ سند دینے سے پہلے، سرٹیفکیٹ دینے سے پہلے اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے، اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ امتحان لیے جانے کے بعد جب امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تب سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے۔ یہ تو دنیا کا بھی قاعدہ ہے، ہر ادارے کا، ہر تنظیم کا، ہر اسکول کا، ہر کالج کا، ہر یونیورسٹی کا یہ دستور ہے، یہ قانون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے صحابہ کرام کے ایک مقدس گروہ کو ایسے ہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ نہیں دے دیا ہے، بلکہ پوری جانچ پڑتال کی ہے ہم نے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے ان کے دلوں کو آزمایا ہے، ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، اور جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے ہیں تب ہم نے ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ دیکھیے یہاں لفظ امتحان آیا ہے، امتحان، امتحان کے بعد
کوئی ادارہ کسی کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے, امتحان کے بعد کوئی تنظیم کسی کو سرٹیفکیٹ دیتی ہے, امتحان کے بعد کوئی کالج کسی کو سند دیتا ہے, امتحان کے بعد کوئی یونیورسٹی کسی کو ڈگری دیتی ہے. یہ جو ڈگری دی گئی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا صحابہ کرام کو, اللہ فرماتا ہے ایسے ہی نہیں دے دیا, ہم نے امتحان لیا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے تقوی کے لیے. جب ہم نے جانچ پڑتال کر لی پوری طرح کہ ان کے دل تقوی سے معمور ہے, تو اس امتحان میں ان کو کامیاب کر کے ہم نے انہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا.